ناظرین، حضرت علی نے فرمایا فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے صرف 2 سال ختم کیے ہوں، کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھانوں سے دودھ دویا جا سکتا ہے۔ عقل مند کا سینہ اس کے بیدوں کا محسن ہوتا ہے اور کشادہ روئی محبت و دوستی کا پھندہ ہے اور صلح رحمی عیبوں کو ڈھانپنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ناظرین، امام علی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، اور صدقہ کامیاب دعا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیوں بھی اسے آرائش دے دیتی ہے، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہے تو خود اس کی خوبیوں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو وہ تمہارے مشتاق ہوں۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا کرا دو۔ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچانے سے بگا نہ دو۔ جسے قریبی چھوڑ دے اسے بیگانے مل جائیں گے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو آپ کے ہمراہ ہو کر لڑنے سے کنارہ کش رہیں، تو حضرت علی نے فرمایا ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی بھی نصرت نہیں کی۔ خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے، اور فرصت کی گھڑیاں تیز روح کی طرح گزر جاتی ہیں، لہٰذا بلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو۔ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں اسے خسف و نس آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ جب تم دنیا کو پیڑ دکھا رہے ہو اور موت تمہاری طرف رخ کیے ہوئے بڑھ رہی ہے تو پھر ملاقات میں دیر کیسی؟ عقل 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عقل طبی اور دوسری عقل سماعی۔ انسان عقل سماعی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا اگر اس کے پاس عقل طبی نہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کی بینائی نہ ہو تو سورج کی روشنی بیکار ہے۔ ناظرین، حضرت علی کا فرمان ہے جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تم اس کے مالک ہو، اور جب تم اسے زبان سے ادا کر کے منہ سے نکال دیتے ہو تب وہ تمہاری مالک بن جاتی ہے۔ شریف کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو وہ نرمی سے جواب دیتا ہے۔ اور کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو اس کا جواب سختی سے دیتا ہے، اور سختی سے بات کرنے والے کے سامنے ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، مولا علی نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ جب کسی شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ نیک کام کرنے والا خود اس کام سے بہتر اور برائی کا مرتکب ہونے والا خود اس برائی سے بدتر ہے۔ سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اور جز رسی کرو مگر بخل نہیں۔ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ اپنی تمناؤں کو ترک کر دو۔ جو شخص لوگوں کے بارے میں جٹ سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو انہیں ناگوار گزرے تو پھر وہ اس کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں وہ جانتے نہیں۔ جس نے طویل طویل امیدیں باندھی اس نے اپنے اعمال بگاڑ لیے۔ ناظرین، حضرت علی نے حضرت امام حسین سے فرمایا 4 اور پھر 4 باتیں یاد رکھنا، ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ کرو گے وہ تمہیں ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے، اور سب سے بڑی نادانی حماقت و بے عقلی ہے۔ سب سے بڑی وحشت غرور خود بینی ہے، اور سب سے بڑا جواہر ذاتی حسن اخلاق ہے۔ اے فرزند، بیوقوف سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا جائے گا تو نقصان پہنچائے گا، اور بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی ضرورت ہوگی وہ تم سے دور بھاگے گا، اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ سراب کی مانند تمہارے لیے دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا۔ عقل مند کی زبان
اس کے دل کے پیچھے ہے اور بیوقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے آخرت کو یاد رکھا، حسب و کتاب کے لیے عمل کیا اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہا۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملے سے ڈرتے رہو۔ لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں جو کہ ان کو سدائے گا اس کی طرف جھکیں گے۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے سے قادر ہو۔ عقل سے بڑھ کر کوئی سخاوت نہیں اور جہالت سے بڑھ کر کوئی بے مائگی نہیں۔ ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں اور مشورے سے زیادہ کوئی چیز معین و مددگار نہیں۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر اور دوسرا پسندیدہ چیزوں پر صبر۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ دوستوں کو کھو دینا غریب الوطنی ہے۔ اگر حسب منشا تمہارا کام نہ بن سکے تو پھر جس حالت میں ہو مگن رہو۔ جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے لے جا رہا ہے۔ جو چیز شمار میں آئے اسے ختم ہونا چاہیے اور جسے آنا چاہیے وہ آ کر ہی رہے گا۔ جب کسی کام میں اچھے اور برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ حکمت مومن ہی کی گمشدہ چیز ہے، اسے حاصل کرو اگرچہ منافق سے لینا پڑے۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس شخص میں ہے۔ تلوار سے بچے کچے لوگ زیادہ باقی رہتے ہیں اور ان کی نسل زیادہ ہوتی ہے۔ بوڑھے کی رائے یہ جوان کی ہمت سے زیادہ پسند ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔